بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، 20 فروری کو ڈاکٹر لاہوری کی طرف سے ایک کانفرنس رکھی گئی جس کا عنوان سنی کانفرنس رکھا گیا۔ ناظرین، سنی کانفرنس ایسی کہ جس میں سنیت کی ہی جڑیں کاٹی گئیں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے چند سال قبل مفتی عابد صاحب نے یہ فرمایا تھا ادارہ صراط مستقیم کے بارے میں کہ یہ ادارہ صراط مستقیم نہیں بلکہ ادارہ غیر صراط مستقیم ہے، اور اس کے جو محتمم صاحب ہیں ان کے خلاف جو مکمل تقریر ہے وہ آپ صاحب نے ملاحظہ کی ہے، اس پہ بات کرنا میرا ٹاپک نہیں ہے۔ ٹاپک سنی کانفرنس ہے جس میں سنیت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا جو انہوں نے اعتراض کیا ہے، دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیلیاں والا اسٹیشن پر، دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیلیاں والا اسٹیشن کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آج ان کا جواب یہ دینا چاہ رہا تھا۔ ناظرین، یہ لعنتوں کا سفر یہاں سے شروع نہیں ہوا، میں اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں جو ان نے اعتراض کیا۔ ہو جائیں گے، شاگرد تھوڑے ہو جائیں گے، ویسے جنہیں یہ تھا کہ تھوڑے ہو گئے ہیں وہ بھی اپنے مدارس کا سالانہ جلسہ دیکھیں اور ہمارا بھی دیکھ لیں۔ وہ چیلیاں والا میں ہے، وہ سالان ختم بخاری کر ہی نہیں سکے، وہ 2-4 ٹنڈ تھے، کس کا ختم بخاری کر؟ کروڑوں سلام و مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ وکی شریف کو معراج کے نکل وہاں کتنے دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں، تو کمی تو ان کو آئی۔ اس کا جواب دینے سے قبل میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ احباب کو یہ اس بات سے آگاہ کروں کہ یہ لعنتوں کا سفر شروع کہاں سے ہوا، آخر کیسے یہ بندہ ہیرو سے زیرو بنا، اور کیسے یہ بندہ قائد اہل سنت سے اہل سنت کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ناظرین، اگر اسی بات پہ بات کی جائے کہ قائد کسے کہتے ہیں، قائد تو جوڑنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہ سنی کانفرنس رکھ کے سنیت کو ہی توڑ رہے ہیں اور سنیت کی ہی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اور ایک سنیت کے مرکز پر ہی زبان تان کو دراز کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لعنتوں کا سفر شروع کہاں سے ہوا۔ گزشتہ تقریباً 2.5 سال سے یہ جو معاملہ چلا آ رہا ہے کہ اس گروہ کی طرف سے مسلسل علماء اہل سنت، مراکز اہل سنت کی روز بروز عزت تار تار ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بے ادبی سے شروع ہوا، جس پر تمام پاکستان سے اور بیرون ممالک سے علماء و مشائخ نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ آپ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بے ادبی کر بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ کو رجوع کر لینا چاہیے، جس پر موصوف انتہائی بے شرمی کے ساتھ ڈٹے رہے اور اب تک اسی پر ڈٹے ہیں۔ یہیں تک لعنتوں کا سفر نہیں تھا، جو لعنتیں انہوں نے میلاد شریف کے جلوس پر پتھراؤ کر کے اپنے حصے میں لکھوائیں، وہ تو کوئی غیر مذہب، کوئی غیر مسلک بھی اپنے نامہ یا مال میں نہ لکھوا سکا، جو لعنتیں انہوں نے اپنے مقدر میں لکھوا لیں۔ ناظرین، بھکی شریف میں 12 ربیع الاول کے جلوس پر
اسی گروہ کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا، پھر ظلم در ظلم ایک پتھراؤ کیا گیا، پھر جلوس کے شرکا پر ہی پرچہ کروایا گیا۔ تو یہ لعنت اللہ علی الکاذبین کے مصداق بھی ٹھہرتے ہیں۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس پر پتھراؤ کر کے وہ کالک انہوں نے اپنے چہروں پر ملی ہے کہ جو کوئی غیر مسلک تو ایک طرف رہے، غیر مذہب بھی یہ کام نہ کر سکے جو انہوں نے اپنے مقدر میں لکھوایا ہے۔ ناظرین، یہ لعنتوں کا سفر تو ایسے ہی جاری رہا۔ پہلے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بے ادبی، پھر جلوس میلاد کی بے ادبی کی، اس پر پتھراؤ کیا۔ اب جو سنیت کے مرکز دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیلیاں والا اسٹیشن پر زبان تان دراز کی گئی ہے، اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ ختم بخاری شریف کسی تقریب کا نام نہیں ہے، بلکہ ختم بخاری شریف تو اسی بات کا نام ہے کہ ختم بخاری شریف مکمل پڑھی جائے۔ اور ختم بخاری شریف الحمدللہ وابستگان بکی شریف اور یہ بندہ خود بھی موصوف، خود بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہاں طلباء بخاری شریف پڑھتے ہیں سال اول سے لے کر عالمیہ سال دوم تک، بلکہ تخصص فی الفقہ کی بھی کلاس یہاں باقاعدگی سے جاری و ساری ہے۔ لیکن موصوف کی مت ماری گئی ہے۔ موصوف جب سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بے ادبی کا مرتکب ہوا ہے، جب سے جلوس میلاد پر پتھراؤ کا جو انہوں نے کالک اپنے ماتھے پر ملی ہے، اپنے منہ پر ملی ہے، تب سے ان کی مت ماری گئی ہے۔ نہ یہ اعتراض کرتے دیکھتے ہیں کہ ہم اعتراض کس پر کر رہے ہیں، نہ اعتراض کرتے دیکھتے ہیں کہ ہم اعتراض کیا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے اعتراض کیا کہ فلاں ادارے میں تو وہ تقریب ختم بخاری شریف نہیں ہوتی اور وہاں چار ٹنڈ ہوتے ہیں۔ ناظرین، وہ علماء جن کے بارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسے بدبخت شخص انہیں اتنے برے القابات سے یاد کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج مجھے کہنے دیجئے، شاید کہ کسی نے اس موقع کے لیے ہی فرمایا تھا جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، وہ بولنے پہ آئے تو ہم ہی پر برس پڑے۔ ناظرین، تعداد کا تانا دے رہا ہے اور یہ عقل کا اندھا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ گزشتہ سالوں کے جو ختم بخاری شریف ہیں اور جو ان کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے، بنسبت گزشتہ سالوں کے اس سال طلباء جو تھے یہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور ان کے حلقہ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ اور ناظرین، یہ بات میں آپ کو بتاتے ہوئے فخر سے بتا رہا ہوں کہ اس سال الحمدللہ جامعہ اسلام آباد جو کہ دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیلیاں والا اسٹیشن کے ساتھ ان کا ایک رشتہ منسلک ہے، وہاں جو اس فیض کے ساتھ قائم ہے، جن کا فیض قائم ہے، الحمدللہ اس سال 341 مفتیان کرام علماء اکرام کی دستار بندی و جبہ پوشی ہوئی۔ ناظرین، جو فیض سے محروم ہو جاتے ہیں وہ اس کی طرح کے ہوتے ہیں، وہ خطا در خطا، خطا در خطا کر کر کے آخرکار امام خطائی کا لقب اپنے نام لیتے ہیں۔ میرے پاس اس بندے کے لیے وہی بابا جی کا ایک جملہ ہے، وہ سماعت کیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اور دھر دھر کتے ہو اور مال کا نہیں پہ گئے ہو۔ اس بات میں کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مالکوں کو ہی بونک رہا ہے، اور جو کتا مالکوں کو بونکے وہ کتا نسلی نہیں ہوتا۔ دعوے ان کے سب کے جھنڈے پاس ہونے کے ہیں، فلاں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، فلاں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، فلاں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، لیکن خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کے پاس کسی بزرگ کی تعلیمات ہیں، نہ ان کے پاس کسی بزرگ کا جھنڈا ہے، اور اگر جھنڈا بھی ہے تو وہ جھنڈے کے بغیر صرف ڈنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت کی طرف گامزن فرمائے۔ جو انہوں نے سنیت کا نقصان کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ازالہ کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت، مراکز اہل سنت، علماء اہل سنت پر مزید زبان درازی کر کے اپنے ذمے لانتیں نہ لیجئے۔ ابھی وقت ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بے ادبی سے توبہ کیجئے۔ ابھی وقت ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر پتھراؤ کی معافی مانگیے۔ ابھی وقت ہے مراکز اہل سنت کی بے ادبی کی معافی مانگیے۔